ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جو اس ساری کائنات کو بنانے والا، اس سارے نظام کو چلانے والا، ہزاروں کی تعداد میں اس دنیا میں مخلوقات موجود ہیں، ہر ایک مخلوق کو اس کی غذا کے مطابق، اس کے شوق کے مطابق روزی پہنچانے والا، درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے دن رات محنت کر کے تکالیف، مصائب، مشکلات اور اپنی ذات پر آنے والے دکھ جھیل کر اس دین کو اس دنیا میں پھیلایا، مقصد صرف ایک تھا کہ کسی طریقے سے میری امت اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچ کر
اللہ تعالیٰ کے ہدایت والے راستے کی طرف چل پڑے اور کروڑوں رحمتیں برکتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر، کہ جو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، وہ مصیبت کا ہو، وہ تکلیف کا ہو، وہ مشکل کا ہو، وہ دکھ کا ہو، وہ تنگی کا ہو، یا وہ لمحہ خوشحالی کا ہو، وہ آسانی کا ہو، زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے دین کو پہنچانے کے لیے دوسرے لوگوں تک دور دراز کا سفر طے کیا، اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنی اولاد کو، اپنے والدین کو، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا۔ حضرات، 30ویں پارے سے 2 صورتیں میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان 2 صورتوں میں اللہ تعالی نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ انسان کی 3 روشوں کا ذکر فرمایا ہے۔ انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالی نے 3 انسان کی زندگی کی جو کوششیں ہیں، زندگی کی جو لگن ہے، ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی خواہش نے، مال کی تمنا نے، دولت کی خواہش نے، دولت کی تمنا نے، دولت کی آرزو نے انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیا۔ دنیا کا مال، دنیا کی دولت نے انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبر میں پہنچ جاتا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کہ کاش تم لوگوں نے علم یقین کے ساتھ اس قرآن کو سمجھا ہوتا، رب کو جانا ہوتا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ایک کامل یقین کے ساتھ پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا، دلوں میں اتارا ہوتا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ایک وقت آنے والا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے جہنم کو سامنے دیکھے گا۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، یقینی بات ہے کہ وہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کل قیامت کے دن انسانوں سے دنیا میں دی گئی نعمتوں کا سوال ہوگا۔ پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں نعمت دی، کسی بھی قسم کی نعمت، کوئی بھی نعمت، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے اور انسان ان نعمتوں کا جواب دے ہوگا۔ دوسری صورت وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ مذاق کرنا، لوگوں کے عیب جوئی کرنا، اس کی خامیوں کو بیان کرنا، طنز کرنا، تانے کسنا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاکت رکھی ہے، یا ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وادی جو ویل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ اور دوسرا شخص وہ الذی جمع مالا وعددا، وہ شخص جو مال کو جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا،
وہ گمان کرتا ہے کہ یہ میرا مال، یہ میری دولت ہمیشہ رہنے والی۔ تین چیزوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما کے سب سے پہلی انسان کی ہوس کی، مال و دولت کے لالچ کی، دوسرا نعمتوں کے سوال کی، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ انسان کے لوگوں کے، دوسرے لوگوں کے بارے میں تانے کسنا، عیب جوئی کرنا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ہمزہ دل و مزہ دو الگ الگ قسمیں ہیں۔ ہمزہ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے پاؤں سے یا جسم کے کسی اور حصے کے ساتھ جو ہے نا وہ کسی انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور لمزہ کا مطلب مفسرین لکھتے ہیں کہ اپنی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا۔ اور بعض لکھتے ہیں کہ ہمزہ دل و مزہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمزہ وہ ہے کہ کسی شخص میں عیب موجود ہے، برائی موجود ہے، کسی شخص میں کوئی غلطی موجود ہے، اس کے سامنے اس غلطی کو بیان کرنا، یہ ہمزہ ہے۔ اگر کسی میں برائی موجود ہے اور وہ شخص سامنے موجود نہیں، اس کی پیٹھ کے پیچھے برائی بیان کرتا ہے، یہ لمزہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تین چیزوں کا ذکر فرما کر ساتھ میں اس میں جتنی کمزوریاں آئیں گی اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کے انجام کا تذکرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دنیا کے مال نے، دنیا کے مال کی ہوس نے، لالچ نے، تمنا نے اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا۔ اور ابن حاتم بیان کرتے ہیں، حسن بصری بیان کرتے ہیں، ابن ابی حاتم میں روایت موجود ہے، حسن بصری بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، انسان اتنا کمانے میں جت جاتا ہے، اتنا کمانے میں جت جاتا ہے کہ اس کو خدا یاد نہیں رہتا۔ اتنی لالچ، اتنی ہوس ہے مال کی انسان کو اتنی تمنا ہے اس مال کی، یہ مال اتنا پیارا ہے کہ اس مال کے لالچ میں صبح گھر سے نکلتا ہے، شام کو واپس آتا ہے، اس دوران اس کو خدا یاد نہیں رہتا، اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ میرا کوئی معبود بھی ہے، اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز بھی پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ اپنے سامنے سجدہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کمزور لوگوں کو، ناتواں لوگوں کے لیے اپنے حق کو، اپنے مال کو نکالنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس کو یہ خیال نہیں رہتا ہے کہ جب میں بازار میں تجارت کے لیے نکلتا ہوں، کاروبار کے لیے نکلتا ہوں تو کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے حرام نہیں کھانا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں آیا جو میں مال کما رہا ہوں اس سے کسی قسم کا کوئی حرام تو نہیں ہے، کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر اس طریقے سے میں مال کماؤں گا تو میری یہ روزی حلال ہے بھی کہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک مرتبہ تشریف لایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور یہ تلاوت فرما رہے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ کہتے ہیں جب میں ان کے پاس تشریف لاتا ہوں نبی یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں، الہاکم التکاثر، جب میں تشریف فرما ہوتا ہوں آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں کہتا رہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ دولت بھی میری ہے، یہ دولت بھی میری ہے، یہ پیسے بھی میرے ہیں، وہ کوٹھی، وہ کار، وہ بنگلہ، دنیا کی کسی قسم کی جائیداد یہ ساری کی ساری میری ہے۔ لیکن انسان یہ بھول گیا ہے کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مال صرف اتنا ہے جو اس نے کھا لیا، ہضم کر لیا، اس کا مال صرف اتنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس نے صرف کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے کے، غریبوں کو دے کے، یتیموں کو دے کے، بیواؤں کو دے کے، مسجد میں دے کے یا کسی اور اچھے کام کے لیے دے کے، جو مال اس نے صرف کر لیا ہے، خرچ کر لیا ہے، وہ اس کا مال ہے۔ تیسرا مال وہ
ہے جو اس نے مال سے کپڑے خرید کر اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے پہن لیے اور پہن کر پرانے کر لیے، یہ صرف اتنا اس کا مال ہے، اس کے علاوہ انسان کے پاس کوئی مال نہیں۔ اور مسلم شریف میں یہی حدیث بیان ہوتی ہے اور چند لفظوں کا اضافہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقی جو مال بچ جاتا ہے وہ تو لوگوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ مال جو اس کے عزیز و اقارب کھائیں گے، وہ مال جو اس کے پچھلے کھائیں گے، باپ کھائے گا، ماں کھائے گی، اولاد کھائیں گے، رشتے دار کھائیں گے، زندگی میں اپنی کما کر گیا ہے، چھوڑ کر گیا ہے، کل قیامت کے دن کھانے والے پچھلے، موج اڑانے والے پچھلے، عیاشی پچھلوں کی ہوگی، لیکن کل قیامت کے دن سوال ہوگا تو اس سے سوال ہوگا کہ بتا دنیا میں کیا کما کے آیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کہ کاش تم نے جانا ہوتا، کاش تم نے جانا ہوتا اور ان قریب تم جان لو گے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ایک سوف تعلمون اچھے لوگوں کے لیے ہے، ایک سوف تعلمون برے لوگوں کے لیے ہے۔ اچھے لوگ جو ہے وہ جنتی جو لوگ ہیں وہ جنت کو جان لیں گے، جہنمی لوگ جو ہے کل قیامت کا دن ہوگا جہنم کو جان لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تیسرے ہی پارے میں سورہ زلزال میں تذکرہ فرمایا ہے، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کا ایک ذرہ برابر بھی کوئی گناہ ہوگا، غلطی ہوگی یا نیکی ہوگی، سورۃ القاریہ میں ارشاد فرمایا کہ ایک ذرہ برابر نیکی یا ایک ذرہ برابر برائی بھی اوپر نیچے ہو گئی اس کے حساب کتاب میں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی جو ہے وہ اجر دے گا یا اس کی بھی سزا ہوگی۔ نامہ اعمال ایک نیکی سے بھی اگر ہلکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گے، اور اگر ایک نیکی کی وجہ سے وہ بھاری ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گے۔ ایک ذرہ برابر بھی دنیا میں رہتے ہوئے، ایک ذرہ برابر بھی کہیں بھی اس نے کچھ کیا، چھپ کے کیا ہے، ظاہراً کیا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، یا کسی کا مال کھایا ہے، حق کھایا ہے، کسی کے مال پہ پل رہا ہے، کسی کی دولت پہ، کسی کی جائیداد پہ، کسی کی زمین پہ ناحق قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اتنی سی چیز بھی لا کر جو ہے وہ اس کو سامنے رکھ دی جائے گی۔ اور پھر جب کافر لوگ پڑھیں گے نا، 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورۃ الحاقہ میں کہ جب کافر لوگ اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے نا، یا لیتنی لم اوت کتابیا، اپنے زبان سے پکارو گے ہائے کاش یہ نامہ اعمال ہمیں دیا نہ ہوتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے سورۃ الکہف میں، کہا کہ جب دیکھیں گے نا مجرمین تو پکار اٹھیں گے ہائے کاش آج میں یہاں کھڑا نہ ہوتا، ہائے کاش یہ چیز میرے سامنے نہ آتی۔ سوچے گا کہ یہ فلاں گناہ تو میں نے چھپ کے کیا تھا، کوئی بھی میرے پاس نہیں تھا، میں نے اگر کسی کا حق مارا تھا کسی کو پتہ نہیں تھا، اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی تو کسی کو خبر نہیں تھی، یہ کس نے جو ہے وہ آج ہمارے سامنے لا کے کھول دیے، یہ کون ہے؟ اور پھر اللہ فرمائیں گے یہ وہی ہستی ہے جس نے دنیا میں تمہیں موقع دیا کہ نیک کام کرو، اچھے اعمال کرو، لیکن تم اپنی ہی معاملات میں جتے رہے، رب کو بھول کے۔ فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہائے کاش تم نے دل کی آنکھ سے دیکھا ہوتا، یقین سے دیکھا ہوتا، میری بتلائی ہوئی تعلیمات کو، میری بتلائی ہوئی شریعت کو، میرے احکامات کو یقین کی نظر سے دیکھا ہوتا تو تمہیں سچ سامنے آ جاتا۔ فرمایا آج جہنم کو لوگ دیکھ لیں گے سامنے۔ دوسری چیز بیان فرمائی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت آئے گا کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال تل رہے ہوں گے،
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ ہر نعمت کا ان سے سوال کرے گا۔ دنیا میں اولاد دی اس کا بھی سوال، دنیا میں مال دیا اس کا بھی سوال، دنیا میں کسی قسم کی کوئی نعمت دی، اور سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کون سی نعمت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہد سے جو آدمی لذت حاصل کرتا ہے شہد پی کے، شہد ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کا بھی سوال کرے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پہننے کے لیے کے کپڑے دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزوں کے علاوہ صرف تین چیزوں کا انسان سے سوال نہیں ہوگا، اس کے علاوہ جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سوال کرے گا۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ بھوک کو مٹانے والا روٹی کا ٹکڑا، اتنا کھانا جس سے انسان کی بھوک مٹ جائے، بس اس کا سوال اللہ نہیں کرے گا۔ اتنا کپڑا کہ جس سے انسان اپنے بدن کو ڈھانپ لے، اس کا بھی اللہ سوال نہیں کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسری چیز، سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی یا بڑی چھت میسر کی ہے نا، اتنی چھت کہ انسان سردی اور گرمی میں اپنے بچاؤ کے لیے اس چھت کے نیچے رہ سکے، اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جتنی زائد جائیداد ہے، جتنا مال و دولت ہے، کل قیامت کے دن اتنی دیر تک اپنے قدموں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سے انسان نہیں ہلا سکے گا جب تک اپنے کیے گئے اعمال اور اپنی دنیا میں کمائی ہوئی دولت کا حساب نہیں دے سکے۔ 5 چیزوں کا ذکر فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا نا مسلمان یا انسان یا کوئی اور بھی، کافر تو ہے ہی کافر، مسلمان کی بات کر لیتے ہیں، 5 چیزوں کا ذکر کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ایک قدم، یہ قدم ایسے ہلا نہیں سکے گا، نہ آگے اپنی جگہ سے ہو سکے گا، نہ پیچھے اپنی جگہ سے ہو سکے گا، جب تک 5 چیزوں کا سوالوں کے جواب نہ دے دے، جن میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ تو نے دولت کمائی تو بتا کہاں سے کمائی اور کہاں خرچ کی۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے اگلی سورت جو میں نے تلاوت کی ہے سورہ ہمزہ، اس میں بھی یہی فرمایا ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، کہ انسان وہ انسان جو اپنے مال کو گن گن کے رکھتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، سامنے اپنا ہمسایہ ساتھ میں رہتا ہے، پتہ نہیں ہے اس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، مال و دولت رکھنے دیا، اپنی بستی میں کوئی غریب شخص موجود ہے لیکن اس کی خبر گیری نہیں کی، جا کے سوال نہیں کیا کہ آیا تو نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اپنے ہی قوم میں یا اپنے ہی رشتہ داروں میں کوئی رشتہ دار، کوئی شخص مال و دولت کے اعتبار سے کم ہے، 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی، اور آج کل کے حالات میں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم اتنا نہیں دے سکتے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ تیرے ساتھ ہمسایہ، تیرا رشتہ دار بھوکا سویا رہا، تو نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، بتلا اس کی خبر گیری کیوں نہیں؟ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا انسان نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہنے والا ہے؟ کیا انسان نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہنے والا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی نے فرمایا، کہا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، ساری زندگی محنت کر کر کے، ساری زندگی کام کر کر کے، ساری زندگی اپنی گزار کے بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے جہاں ہر خواہش کم توڑ جاتی ہے، ہر خواہش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے 2 قسم کی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہ انسان کی فطرت نبی بیان کر رہے ہیں، یہ انسان کی نیچر بیان ہو رہی ہے
فرمایا بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے لیکن دو چیزیں اس سے مٹتی نہیں ہیں. پہلی چیز مال کا لالچ ہے اور دوسری چیز خواہش ہے. مال کا لالچ کرتے رہنا، مال کا لالچ کرتے رہنا، بڑھاپے میں پہنچے، قبر میں پہنچ جائے گا، مرنے کے قریب پہنچ جائے گا لیکن مال کی ہوس اس سے مٹے گی نہیں. اور دوسری چیز اس کے دل میں پیدا ہونے والی امنگ، خواہش، کوئی تمنا، مثال کے طور پہ بڑھاپے پہ جوانی کی تمنا، کہا خواہش دم نہیں توڑتی. مال کا لالچ جو ہے وہ دم نہیں. اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے لو کانا عندی، کہ اگر کسی کے پاس لو کانا ابن آدم کے پاس اگر ایک وادی، پوری وادی، ایک پوری ریاست، ایک پوری سلطنت، کہہ لیں ایک پورا ملک، اگر ایک انسان کو پورا ملک بھی سونے کا بنا کر دے دیا جائے نا تو انسان اتنا لالچی ہے کہ دوسرے ملک کو سونے کے بنانے کا آرزو کرے گا، خواہش کرے گا. اتنا لالچی کہ ایک سونے کی وادی، مثال کے طور پہ یہ پاکستان، سارا اللہ تعالیٰ سونے کا بنا کر اس کی ملکیت میں دے دے، لیکن انسان کے لالچ کی اتنی انتہا ہے کہ وہ جو ہے وہ خواہش کرے گا کہ اس پاکستان جیسا اتنا رقبہ اور بھی سونے کا ہوتا، اتنا رقبہ اور بھی سونے. یہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے نیچر بیان. اور دوسری چیز جو بیان فرمائی تھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کا سوال کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت گھر سے نکلتے ہیں، ابھی راستے میں چل رہے ہیں، سامنے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کی طرف آتا دیکھا. نبی نے سوال کیا ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جس چیز نے آپ کو گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے اسی چیز نے مجھے گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے. دونوں چل پڑتے ہیں، ابو بکر بھی اور رسول بھی. راستے میں تھوڑا سا سفر طے کرتے ہیں، سامنے سے عمر فاروق کو آتا دیکھا، وہی سوال کیا نبی نے، اے عمر کون سی چیز نے تجھے گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا؟ عمر نے جواب دیا اللہ کے نبی جس چیز نے تمہیں گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے، آپ کو گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے، وہی چیز مجھے گھر سے نکلنے پہ مجبور کر رہی ہے اور میں گھر سے نکل آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو لیا، چلتے گئے، کہا تمہیں اگر اتنی طاقت اور ہمت ہے، بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا نہیں کھایا تھا، نبی نے فرمایا اتنی طاقت ہے کہ فلاں کے باغ تک چلے جاؤ. ابو بکر و عمر نے ارشاد فرمایا، یہ جواب دیا ہاں اللہ کے نبی اتنی طاقت ہے ہم آپ کے ساتھ چل کر جا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق عمر فاروق ساتھ چلتے چلتے ابو الحیثم صحابی ہیں، ان کے باغ کے جو ہے وہ دروازے پہ جا پہنچتے ہیں. باغ کا دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم کہا، سامنے سے کوئی جواب نہ آیا. ابو الحیثم کی بیوی جو ہے وہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، اس نے آہستہ آواز میں جواب دیا وعلیکم السلام. نبی نے پھر السلام علیکم کہا، انہوں نے پھر جواب دیا، نبی نے پھر السلام علیکم کہا. 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو سلام کو دہرایا. جب سامنے سے جواب نہ آیا تو ابو بکر صدیق عمر فاروق اور نبی پاک واپس چلنا شروع ہو جاتے ہیں. پیچھے سے ابو الحسن کی بیوی نے آواز دی اللہ کے نبی رک جائیے، میں نے آپ کے سلام کو سن لیا تھا لیکن اس وجہ سے میں نے آہستہ جواب دیا کہ آپ کی سلامتی، آپ کی دعا کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ لو. آپ میرے لیے دعا کریں گے، میں جواب دوں گی، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہوگا. اللہ کے نبی میں نے آپ کا سلام سن لیا تھا، آئیے اندر تشریف فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ کے اس عمل کو، ابو الحسن کی بیوی کے اس عمل کو آپ نے سراہا کہ بہت اچھی بات ہے، اگر ایسا کیا ہے تو نیت اچھی ہے. ابو الحسن کے بارے میں پوچھا، بیوی سے سوال کیا کہ کہاں ہے تمہارا خاوند؟ بیوی کہنے لگی کہ وہ تو پانی بھرنے کے لیے گئے ہیں، آپ تشریف فرما ہو، آپ ہمارے گھر آئے ہیں، آپ بیٹھے آ جاتے ہیں. سامنے سے ابو الحسن آ جاتے ہیں، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، عمر فاروق کو، ابو بکر کو سامنے دیکھا تو کہا آج تو ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، آج ہمارے لیے یہ تو بہت خوشی کا دن، عید کا دن ہے.
اپنے باغ میں سے کھجوروں کو توڑا، پورے خوشے پوری ڈالیاں لا کے دے دی کہ پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کی کھجوروں کو پسند کرتے ہیں۔ جب آپ نے کھجوروں کو تناول کیا، ابو الہیثم نے جو ہے وہ جانور کو ذبح کیا، نبی نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وہ نعمتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل قیامت کے دن انہی نعمتوں کے بارے میں سوال ہے۔ اور پھر نعمت یہ بھی ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں، کہا نعمت یہ بھی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی ہے تو کل قیامت کو انسان جواب دہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی بھی دیا ہے تو کل قیامت کو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تجھے جو ہے وہ میٹھا پانی پلایا تھا، وہ میری نعمت تھی، بدلا تو نے اس نعمت کا شکر بھی ادا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ آج ہم شربت پی کے پتہ نہیں کس کس قسم کے شربت پی کر کیا ہم نے کبھی اللہ کا شکر ادا کیا؟ ہر قسم کے کھانے کھا کر جن کا پہلے لوگوں نے تصور بھی نہیں کیا، کیا ہم نے کبھی شکر ادا کیا؟ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کان، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آنکھیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زبان، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو ہے پاؤں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہاتھ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے درمیان میں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کل قیامت کا دن ہوگا، ان السمع تمہارے سننے کی جو چیز اللہ نے دی ہے کان، اس کا بھی سوال کیا جائے گا، والبصر تمہاری آنکھوں کا بھی سوال کیا جائے گا، والفؤاد تمہارے دلوں کا بھی سوال کیا جائے گا، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے نا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کرے گا کہ کس طرح اپنے کانوں کو کن چیزوں کو سنا کر تقویت پہنچائی تھی، کس طرح سکون دیا تھا اپنے کانوں۔ سوال ہوگا کہ آنکھیں دی تھی کدھر کدھر نظر دوڑائی تھی، سوال ہوگا زبان دی تھی اور کس طرح تم نے جو ہے وہ اس زبان کا استعمال۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی زبان کو پکڑ کر مڑوڑ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، منہ میں ہاتھ ڈال کے زبان باہر نکال کے کھینچ رہے ہیں۔ پوچھے بازے نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، اس کا کیا قصور ہے؟ کہا اگر یہ صحیح رہی دنیا کے سارے معاملات صحیح رہے، اگر یہ خراب ہو گئی، اگر یہ میرے ہاتھوں سے نکل گئی، دنیا کے سارے معاملات بگڑ جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں محمد جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت، میں محمد جنت کی ضمانت دیتا ہوں، صرف دو چیزوں کی۔ فرمایا جن میں سے ایک زبان ہے، ایک شرمگاہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا الَّيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ کل قیامت کا دن ہوگا، زبان کو ہونٹوں کو سی دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جب ارشاد فرمائیں گے، اجازت دیں گے، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، کل قیامت کا دن ہوگا جب زبان کو بند کر دیا جائے گا، رب کے حکم کے مطابق جسم کا ایک ایک اعضاء بول کر جو ہے وہ گواہی دے گا، ہاں فلاں جگہ پر اس نے جو ہے وہ گناہ کیا تھا، ہاں اس ہاتھوں سے یہ مال کمایا تھا، اس ہاتھوں سے غلط کاریاں کرتا رہا، اس ہاتھوں سے جو ہے وہ لوگوں کے مالوں پہ ڈاکے ڈالتا رہا۔ سوال ہوگا، پیٹ بول کر کہے گا کہ ہاں میرے اندر اس نے حرام کا لقمہ ڈالا تھا۔ دوسروں کی تو بات کوئی گواہی چھوڑو نا، وہ تو بات ہی الگ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہامہ پہاڑ جتنیاں نیکیاں مسلمان لے کے آئے گا وہی نیکیاں جن کا ہم کو گمان ہوتا ہے ہم بڑے نیک ہیں۔ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں، گھٹنے جواب دے دیں گے سجدے کر کر کے، پیشانی پہ جو ہے وہ نشان پڑ جائیں گے محراب کے، اتنے سجدے کیے ہوں گے،
مال بھی خرچ کیا ہوگا، ہر چیز کی ہوگی، نیکیوں کے اعمال لگے ہوں گے. نامہ اعمال جب کھلے گا نا، جب تلنے لگے گا، تو جب اس کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اس شخص کے لیے اعلان ہو جائے گا کہ اس کو جنت میں داخل کر. وہ شخص ابھی اپنے نامہ اعمال کو لے کر خوشی خوشی چلنے ہی لگے گا، پیچھے سے آواز آ جائے گی ٹھہر جائیے، ابھی اس کا حساب کتاب پورا نہیں ہوا. ایک شخص آ کر کہے گا اے اللہ، اس نے فلاں موقع پر مجھے جان بوجھ کر تانے دیے تھے، آج میں تجھ سے اس کا بدلہ چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اس کی نیکیوں میں سے جتنا بنتا ہے اس کو دے دیا. پھر ایک آئے گا، اللہ فلاں موقع پہ اس نے میرے مال میں ڈاکہ ڈالا تھا، مجھے بدلہ چاہیے. کہا اس کو بھی نیکیاں دے دو. کہا اتنی لمبی قطار ہوگی، اتنی لمبی قطار ہوگی. ایک شخص آئے گا نیکیاں لے کے چلا جائے گا، دوسرا آئے گا نیکیاں لے کے چلا جائے گا، تیسرا آئے گا نیکیاں لے کے چلا جائے گا. سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، جہاں تک کہ وہ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. جب پیچھے مڑ کر دیکھا جائے گا تو ابھی اور قطار لگی. راستے میں چلتے ہوئے ایسے کسی کو تھپڑ مار دی، سواری پہ بیٹھے ہوئے جاتے کسی کو گالی دے دی، حرکت اس نے کی وہ دیکھ ساتھ میں گالی دے دی. راستہ نہیں دیا، ہارن بجاتے رہے بجاتے رہے، اس کی کوئی مجبوری ہے، راستہ نہیں دیا، گالی دے دی، بات کر کے چلے گئے. راستے میں چلتے ہوئے کوئی چھوٹا سا بچہ دیکھا، تھپڑ مار کے چلے گئے. کہاں ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ساری نیکیاں، لیکن پیچھے کتاب لگی ہوگی ابھی سوال کرنے والوں کی، بدلہ لینے والوں کی. ایک ایک کر کے آتا جائے گا، ایک ایک کر کے آتا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ فرمائیں گے کہ اپنے گناہ اتارو، اس شخص کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ. کہا ان لوگوں کے نامہ اعمال میں سے برائیاں لے لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی، یہاں تک کہ برائیوں کے پہاڑ لگ جائیں. ارشاد ہوگا کہ اس شخص کو پکڑو جہنم میں پھینکو. آج انہی نیکیوں کا ہمیں گمان ہوتا، آج انہی نیکیوں کے بعد ہم کہتے ہیں میں بڑا نیک ہوں، نمازیں پڑھنے والا. اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کے دکھلاوے کے لیے نہ ہو، اخلاص ہو. اور جب کوئی نیکی کرو اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا بھی کیا کرو. یہ نہیں ہے کہ آئے 5 وقت نماز ادا کی، بس جا کے لوگوں کو کہے میں بڑا نمازی ہوں، تو تو نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ بڑا بے نماز ہے، وہ بڑا تو پڑھتا ہی نہیں، میں تو 5 وقت مسجد میں جاتا ہوں. ایسا نہیں ہے. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز کی دعوت دینی ہے، تانے نہیں دینے ہیں. اگر کوئی برائی کرتا ہے تو برائی سے منع کرنا ہے، برائی کی تشہیر نہیں کرنی. کہ آپ نے کسی شخص کو گناہ کرتے سامنے دیکھ لیا ہے لیکن تھا وہ اکیلے میں، آپ کی نظر پڑ گئی. اب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس آ کر آپ بیٹھے ہیں یا میں آپ کے پاس آ کر بیٹھا ہوں تو اس شخص کی برائی کرنی شروع کر. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے پاس گئے ہیں تو جا کر کہیں وہ فلاں نے گناہ کیا تھا. ایسا نہیں. اس کو سمجھائیں کہ تو نے غلط کیا ہے، نہ کیا کر. اور یہی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے قرآن میں، جو میں نے سورۃ تلاوت کی ہے. یہی بات کہ ویل لکل ہمزہ تلمزہ. اور مفسرین نے لکھا ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہمزہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی برائی موجود ہے کسی شخص میں تو اس کے سامنے بیان کرنا. میں آپ کی برائی کو جانتا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں اس کی برائی ذکر کر دوں، یہ ہمزہ ہے. اور لمزہ یہ ہے کہ آپ موجود نہیں ہیں لیکن مجھے آپ کی برائی پتہ ہے، کوئی عیب پتہ ہے، کوئی غلطی پتہ ہے. آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، 2-4 ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے سامنے کہوں جی فلاں نے جو ہے نا وہ برائی کی تھی، یہ لمزہ ہے. ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ویل کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک تو ہے ہلاکت، وہ ہلاکت دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، آخرت میں بھی ہو سکتی ہے.
اور ایک مطلب ہے کہ جہنم کا ایک گڑھا ہے، ایک وادی ہے جس کا نام غیل۔ دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا۔ اگر اس طریقے سے ہلاک ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بھی تباہی ہی ہے، اگر جہنم میں جائے گا پھر بھی بربادی ہی ہے۔ آپ کو عیب کسی کا پتہ ہے، فخر سے بتائی نہیں، اس کو کہیں کہ بھئی آپ نے یہ برائی تھی، اپنی برائیوں پر قابو پائیں۔ آپ میں یہ گناہ تھا، آپ اس گناہ سے باز آ جائیں۔ یہ تشہیر کرنا اور بار بار کرنا، لوگوں کے سامنے اس کو روند ڈالنا، اس کو پتہ بھی نہ ہو پتہ ہے یا نہیں ہے، غلطی ہے یا نہیں ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کی غلطی کی تشہیر نہیں کرنی۔ اور اگلی آیات ذکر کر چکا ہوں کہ یحسب ان مالہ اخلد کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ۔ ان ساری چیزوں کے بعد رب تعالیٰ نے ذکر کیا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ۔ حطمہ جہنم کی ایک وادی کا نام، جہنم کے ایک حصے کا نام۔ فرمایا تمہیں کیا پتہ ہے، وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا خبر ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ ایسی آگ ہوگی الذی تطلع علی الافئدہ، پاؤں سے نکلے گی دلوں تک آئے گی، ہر چیز جلا دے گی لیکن مرنے نہیں دے گی۔ تصور کرے ذرا کہ انسان جل رہا ہے لیکن مر نہیں رہا، تکلیف کا اندازہ کیا ہوگا۔ نار اللہ الموقدہ الذی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ دلوں شیشے سے نکلے گی، دلوں تک آئے گی، ہر چیز جو سامنے آئے گی جلا کر رکھ دے گی لیکن مرنے نہیں دے گی۔ سامنے انسان جل رہا ہو، اس کی جان نہ نکل رہی ہو تو آپ کیا تصور کریں؟ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، کہا وہ جہنم جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہر طرف سے بند ہوگی، دروازے لگے ہوں گے لیکن ہر طرف سے بند ہوگا، باہر نہیں آ سکے۔ تو تین چیزیں جو بیان فرمائی، سب سے پہلی چیز الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ انسان کا لالچ، دولت کا لالچ، مال کا لالچ انسان کو قبر تک پہنچا دیتا ہے۔ ایسا شخص جو مال کے لالچ میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کہ کل قیامت کے دن جان لے گا کہ میں کس چیز کا ذکر کر رہا ہوں۔ دوسری چیز کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن ایک ایک چیز کا سوال ہوگا، کسی بھی شخص کو ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی اپنی جگہ سے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا جو ہے وہ جواب نہ دے۔ کوئی بھی نعمت، صحت نعمت، تھوڑا مال دیا، ضرورت سے میں نے کہہ دیا کہ تین چیزوں کا صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے استثناء دیا ہے، صرف اتنی روٹی جس سے انسان کی بھوک مٹ جائے، اس سے زائد جتنا بھی ہے اس کا سوال دینا ہوگا، صرف اتنا کپڑا جس سے جسم کو ڈھانپ لیا، اور ایک روایت میں آتا ہے تہمت، بس شرمگاہ کو ڈھانپنے والا، اتنا کپڑا جو جسم کو ڈھانپ لے، اس کے علاوہ جتنا ہے اس کا سوال دینا۔ اور تیسری چیز اتنا مکان کہ سردی اور گرمی میں اپنے آپ کو بچا سکے، اس کے علاوہ جتنی جائیداد اور زمین ہوگی اس کا سوال دینا۔ اور تیسری چیز جو دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ یہی ہے کہ کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی، اگر عیب موجود ہے تب بھی، اگر نہیں ہے تو تب بھی۔ عیب موجود ہے اکیلے میں جا کر سمجھائیں، اس کی تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے شخص جو ان چیزوں کے اگینسٹ چلیں گے، اس کے مخالف چلیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی صورتوں میں بہت بڑے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ پہلی صورت سورۃ تکاثر میں بھی، اور ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، کہ کوئی شخص اس جہنم سے باہر نہیں نکلے گا، وہ آگ قوم سے شروع ہو کر دلوں تک پہنچے گی، ہر چیز جلا دے گی لیکن مرنے نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے، آخری چیز کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ نے مال دیا ہے تو انسان سمجھنا شروع کر دے بس
یہ میرے لیے اضافی ہے۔ ہاں یہ مال یہ دولت آپ کے لیے نعمت بھی بن سکتا ہے جب آپ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ کمائیں گے، حلال روزی کمائیں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے، غریبوں کا جو ہے وہ رشتہ داروں کا یا جتنے بھی فقیر فقراء ہیں ان کا خیال کریں گے۔ یہی دولت کل قیامت کے دن اگر کوئی جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ چھوڑ کر جاتا ہے، یہی مال ہوگا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، کوئی مسجد بنا جاتا ہے یا کوئی اور چیز نیکی کے کام والی، یہ قبر میں پہنچ کر بھی جو ہے نا وہ اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اگر اچھی طریقے سے مال کمایا ہو، اچھی جگہ خرچ کیا ہو، یہی مال کل قیامت کے دن ہماری نجات کا بھی سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ کل بیان کیا گیا تھا مغرب کے بعد کہ جماعت کی طرف سے اعلان تھا کہ سیلاب زدگان کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے اور جتنا ہو سکے ان کے لیے مدد کریں۔ میں علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ جو بھی لوگ جو ہے وہ چندہ دیتے ہیں یا کوئی مال دینا چاہتے ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں، آپ ان سے جمع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوائیں